نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور مکرم سامعین، پیارے دینی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بڑا خوش نصیب بنایا ہے کہ ہم سب امت محمدیہ میں پیدا کیے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہمارے اوپر اس قدر ہیں کہ اگر ہم زندگی بھر آپ پر ہر لمحہ درود پڑھتے رہیں تو آپ کے احسانات کا ذرہ برابر بھی حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ تو ہم امت محمدیہ کہلاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے محبوب بندوں میں سے تھے اور اللہ کا نائب اور خلیفہ ہونے کا حق اللہ نے سب سے زیادہ آپ ہی کو دیا تھا۔ یہاں تک روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر نبی کو اس دنیا میں پیدا کرنا نہ ہوتا تو اللہ اس دنیا کو بناتے ہی نہیں۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت زیادہ اپنا محبوب بنایا تھا، بلکہ سب سے زیادہ قریب اور سب سے پسندیدہ نبیوں میں، انسانوں میں آپ ہی تھے۔ اور ہم سب بھی اللہ کے حبیب ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہم اور آپ تھے اور ہیں۔ قیامت تک کا ایک ایک امتی ہمارے نبی کو محبوب ہے۔ ہر امتی کے لیے آپ روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اور کل قیامت کے دن بھی دعا کریں گے۔ اور ہر امتی کو جنہوں نے اس دنیا میں ایمان قبول کیا، جب تک مغفرت کرا کر جنت میں داخل نہ کرا دیں، اس وقت تک آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہیں گے، سجدے میں ہی رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں بھی ہمارے نبی کے احسانات سب سے زیادہ ہمارے اوپر، اور آخرت میں بھی ہمارے نبی کے احسانات ہمارے اوپر ہوں گے۔ اور آخرت میں صرف ہمارے اوپر ہی نہیں، بلکہ حضرت آدم سے لے کر قیامت کے قریب اخیر زمانے تک پیدا ہونے والا ہر شخص پر ہمارے نبی کا احسان ہوگا۔ جس دن نبی بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اس دن بھی ہمارے نبی صرف ہم لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ایک ایک انسان کے لیے کام آئیں گے۔ تو ہمارا اور آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی کو سب سے زیادہ یاد رکھیں، ہم اپنے نبی پر سب سے زیادہ درود و سلام کا تحفہ اور نذرانہ پیش کریں۔ اور ویسے بھی ہمارے اعمال ہر جمعرات اور سوموار کو یعنی پیر کو ہمارے نبی کے پاس پہنچتے ہیں۔ ہمارے نبی ہمیں خوشخبری بھیجتے ہیں، ہمیں وہاں سے سلام بھیجتے ہیں، ہمارے نبی ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جب ہمارے اعمال پہنچ رہے ہیں تو کون امتی ایسا ہوگا جو یہ نہ چاہے کہ ہمارے اعمال نبی کے پاس جب پہنچے تو نبی ہمارے اعمال کو سن کر کے خوش ہو جائے اور وہ ہمارے لیے دعائیں کرے، اللہ سے درخواست کر دے۔ میں نے جو ابھی آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا اپنے ان بندوں کا جو نبی تو نہیں
لیکن اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ، اے لوگوں باخبر رہو، آگاہ رہو، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوستوں میں سے ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، جو اولیاء ہوتے ہیں اللہ کے، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوتا، ولا هم يحزنون، اور وہ بالکل گھبراتے نہیں، غمگین نہیں ہوتے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سے حقیقت میں ڈرنے والا ہوگا، جس کا دل اللہ سے ڈر رہا ہوگا، جو حقیقت میں اللہ کا دوست ہوگا، جنہوں نے اللہ ہی کو سب کچھ بنا لیا ہوگا، تو ان پر اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ حق پر جمنے کی صلاحیت ہوگی، حق پر وہ جم جائے گا، اور جہاں بھی وہ جائے گا، جس حالت میں بھی رہے گا، وہ اللہ رب العزت کو دل میں بسائے رکھے گا۔ جس نے اللہ کو دل میں بسا لیا، جو اللہ کا ہو گیا، پھر دنیا اس کا، پوری دنیا مل کر کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو فرمایا الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا، نہ قبر میں کوئی ڈر ہوگا، اور نہ میدان حشر میں، میدان قیامت میں، قیامت کی سختی سے ان کو کوئی ڈر ہوگا، ذرہ برابر کوئی گھبراہٹ نہیں، ہر جگہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ قبر میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے دل پر ہاتھ رکھیں گے اور ان کا دل مضبوط کر دیں گے، وہ آسانی کے ساتھ حساب و کتاب دیتا چلا جائے گا۔ میدان حشر میں ایسے اللہ کے بندے، ایسے اللہ کے دوست، وہ ڈر کیا ہوگا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، اللہ ان کو پاور دے گا، اللہ ان کو اختیار دے گا کہ آج تم مانگو، تم سفارش کرو، تم دعائیں کرو، آج میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہاری سفارش کو قبول کروں گا، تم جس کی چاہو مجھ سے بول کر مغفرت کرا لو، تم جس کو چاہو جہنم سے نکلوا لو۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو یہ پاور دے گا، ان کو یہ اختیار دے دے گا۔ ڈر کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ دوسری آیت میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، نمبر 1 پر اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، نمبر 2 پر رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں ایسے ہیں جو اچھے فیصلے کرنے والے نبی کے وارث ہیں، اور جو امر والے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات کو صحیح طریقے پر جاننے والے ہیں، اور اللہ کے علم کو رکھنے والے ہیں، اللہ کی معرفت کو رکھنے والے ہیں، واولی الامر منکم، جو تم ہی میں سے ہوں گے، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہوگا، وہ تمہارے درمیان زندگی گزار رہے ہوں گے، کمی بیشیاں ان کے اندر بھی ہوں گی، ان سے بھی گناہیں ہوں گے، خطائیں ان سے بھی سرزد ہوں گی، لیکن تم ان کی بھی اطاعت کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ پکار کر کہہ رہا ہے ایا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا یا ایھا الناس آیا، گویا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، اگر اردو میں اس کو کہیں اے ادھر آؤ، ادھر آؤ، سنو سنو سنو، اگر مائک سے کوئی اعلان کرے سنو گاؤں والو، تو ہم اور آپ کان کھڑا کر کے فوراً سنیں گے کہ بھائی کچھ اہم اعلان ہو رہا ہے۔ کوئی اگر چھت پر چڑھ کے یا روڈ سے اعلان کرے سنو گاؤں والو، اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے سنو اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں اچھے علم رکھنے والے، معرفت رکھنے والے، اور اللہ کے احکامات کی سب سے زیادہ پاسداری کرنے والے ہیں، تم ان کی بھی اطاعت کرو، ان کی باتوں کو مانو۔ اس آیت سے اگر اس آیت کو جوڑا جائے تو اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے صحیح بندے ہوتے ہیں، ان پر کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوتا، اور ان کی ہمیں اور آپ کو اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر وہ شریعت کے معاملے میں کوئی مشورہ دیں تو ان کے مشورے کو قبول کرنا چاہیے،
ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، ان کی باتوں کو سننا چاہیے۔ دنیا کے معاملے میں اگر کوئی رائے دیں اور دنیا کا اگر وہ اس لائن کے جانکار نہ ہو اور رائے ایسی ہو کہ جو مناسب نہ ہو تو آپ ان کو دلائل اور احترام سے کٹ کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ ایک کام کرتے تھے، کھجور زیادہ درخت پر آئے اس کے لیے مادہ نر درخت کے کسی ٹہنی کو لے کر کے وہ مادہ درخت میں ملاتے تھے۔ کچھ ان کا اس طرح رواج تھا جس سے پھل زیادہ آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عمل دیکھا تو آپ کو نامناسب لگا، آپ کو لگا کہ یہ تو ایک غیر مناسب عمل ہے، یہ اچھا سا عمل نہیں ہے۔ صحابہ کو بلایا اور کہا کہ اس عمل سے تم لوگ رک جاؤ، یہ جو مرد درخت ہیں، نر درخت ہیں، ان سے ٹہنیاں لے کر مادے میں ملاتے ہو، یہ ذرا نامناسب ہے، اس سے رک جاؤ۔ صحابہ رک گئے۔ اگلے سال درخت پر بہت کم پھل آئے، ایک دم نہ کے برابر۔ وہ لوگ جو کاشتکار تھے، باغبان تھے، کھیتی کرنے والے، کھجوروں کے باغ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ یا رسول اللہ، آپ نے اس عمل سے پچھلے سال منع کیا، ہم لوگوں نے نہیں کیا، لیکن اس مرتبہ پھل بہت کم آئے، بالکل نہ کے برابر، اب ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کیا اس سے پھل زیادہ آتا تھا؟ کہا ہاں، اس عمل سے پھل زیادہ آتا تھا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر تم اس کو جاری کر لو۔ اور فرمایا سنو، انتم اعلم بامور دنیاکم، تم دنیا کے امور میں، دنیاوی معاملات میں مجھ سے زیادہ جانکاری رکھتے ہو۔ بعض دنیا کے معاملات ایسے ہیں کہ تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، اللہ نے تم کو اس کے بارے میں زیادہ جانکاری دی ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی معاملے کو، دنیاوی معاملے کو ہم کم جانیں لیکن تم زیادہ سمجھو، ہم اس کی مصلحت اور حکمت کو کم جانیں لیکن تم اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہو، تو تم کو جو مناسب لگے، جو اچھا لگے وہ کرو۔ پھر صحابہ نے کرنا شروع کیا، پھر پھل آنے لگے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا، یہ صحیح روایت میں موجود ہے، صحیح حدیث ہم نے بیان کی، اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ دنیاوی امور میں ہم اور آپ ایک دوسرے سے زیادہ کم معلومات رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں کسی اور لائن کا تجربہ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اس کو اپنے فن میں، اپنے ہنر میں زیادہ معلومات، کوئی انجینئر ہے، اس کو اپنے ہنر سے تعلق، کوئی ماسٹر ہے، اس کو پڑھنے پڑھانے سے تعلق، تو ہر ایک اپنے اپنے فن میں ماہر ہے، لیکن کوئی ایک آدمی دنیا کے بارے میں مکمل معلومات رکھے یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو شریعت کے مسائل کو جاننے والے، شریعت کے حکامات کو بتلانے والے، شریعت اور دین کا قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے ہیں، وہ سب چیز کا علم ان کے پاس ہو، وہ ڈاکٹری بھی جانتا ہو، انجینئرنگ بھی جانتا ہو، اور دنیا کے ہر امور کو جانتا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اگر دنیا کے معاملے میں رائے دیں تو آپ قبول کر بھی سکتے ہیں، رد بھی کر سکتے ہیں، یہ مناسب ہو تو آپ کہیں اس طرح زیادہ بہتر ہے، اگر ان کی رائے مناسب نہ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو رائے دے رہے ہیں اس میں یہ ساری خرابیاں پائی جا رہی ہیں، اس لیے میری رائے اس بنیاد پر یہ ہے۔ آپ اپنی رائے بالکل پیش کر سکتے ہیں، اور رائے جب پیش کریں یا کسی کی رائے کو کاٹیں تو اس میں بھی احترام کا سلیقہ موجود ہونا چاہیے۔ بات چاہے بے سلیقہ ہو کلیم، بات کہنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ بات اگر بے سلیقہ بھی ہو لیکن سلیقے سے اگر بات کی جائے تو بے سلیقہ بات بھی سلیقے والی بن جاتی، لوگ اس کو بھی توجہ اور دھیان سے سننے لگتے۔ بہرحال اشارہ عقل مندوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میں ایک دو بات بتا کر اصل موضوع پر آنا چاہتا ہوں۔ ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ربیع الاول ختم ہوا۔ ربیع کے معنی ہوتے ہیں موسم بہار۔ یہ جو ہم اور آپ مہینوں کے نام سنتے ہیں، محرم، صفر، یہ مہینے کے نام کیسے پڑے؟ اہل عرب پہلے تو مہینے کو آگے اور پیچھے کر لیا کرتے تھے۔ جب مہینے کی سیٹنگ کر رہے تھے تو جب خوب دھوپ اور تپش کا مہینہ تھا، کہا کہ اس مہینے کو کیا نام دیا جائے؟
کا دھوپ اور تپش ہے، اس کے لیے عربی میں کیا لفظ آتا ہے؟ دیکھا کہ رمز کے معنی آتے ہیں کافی تپش کے، جلا دینے والی چیز، جلا دینے والی دھوپ۔ اور اسی میں پھر رمضان کا مہینہ بھی بعد میں آیا، تو پہلے ہی عرب نے اس کو رمز سے رمضان کر دیا، رمز رکھو، بعد میں رمضان، بعد میں پھر دھیرے دھیرے رمضان ہو گیا۔ اسی طرح جب ربیع الاول کا نام، ربیع الثانی کا نام وہ لوگ رکھ رہے تھے تو موسم بہار میں یہ مہینہ آیا تھا، تو پہلا موسم بہار کا جو مہینہ آیا اس کو ربیع الاول کہا گیا کہ پہلا بہار کا مہینہ، اور دوسرے کو ربیع الاخر یا ربیع الثانی کہا گیا کہ دوسرا بہار کا مہینہ۔ تو ربیع الثانی داخل ہونے والا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اسلامی مہینے، عربی مہینے کے نام کیسے پڑے، ان مہینوں میں اسلامی تاریخ اور واقعات کیا ہیں، اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ تو سرسری طور پر ربیع الثانی کے اندر کوئی بہت زیادہ ایسا کارنامہ، تاریخی کارنامہ نہیں ہے کہ جس کو اہمیت دے کر بیان کیا جائے۔ ویسے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہر دن کو اگر دیکھا جائے تو اسلام کے اندر کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوگا کہ جس دن کسی نہ کسی کی قربانی نہ لگی ہو، جس دن کوئی شہید نہ ہوا ہو، اور جس دن اللہ کے دین کے لیے کوئی قربان نہ ہوئے۔ ابھی میں ایک دو بات اشارہ کروں گا کہ فی الحال ابھی حالات کیا چل رہے ہیں، پھر میں اس پر آؤں گا۔ موجودہ حالات ہم اور آپ نیزوں میں دیکھ رہے ہیں۔ فلسطین کے لیے بیت المقدس، جہاں مسجد اقصیٰ ہے جو ہمارا قبلہ اول تھا، جس کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، آج اسی جگہ پر مسلمانوں کو دردناکی کے ساتھ، سفاکیت کے ساتھ، ظلم اور بربریت کا نشانہ بنا کر شہید کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک لمبی چوڑی تاریخ اور حقیقت ہے کہ کس طریقے سے یہ یہود، یہ اہل اسرائیل والے جو آج وہاں قبضہ کیے ہوئے ہیں اور جو فلسطینیوں کو بھگا رہے ہیں، یہ ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے۔ پہلے وہ ان کی اپنی جگہ تھی، بعد میں یہود وہاں پر آئے، ان جگہوں کو قبضہ کیا، بیوی بچوں کو شہید کر دیا، نوجوانوں کو شہید کیا، دھیرے دھیرے قابض ہوئے، علاقہ کو فتح کیا، بیت المقدس کو بھی انہوں نے اپنے قبضے میں لیا، اور ظلم و بربریت اور سفاکیت اور خون کی ایک ندیاں وہاں بہا دی، اور اب تک وہ ظلم کی داستان وہاں دہرائی جا رہی ہے۔ حال فی الحال میں جب فلسطینیوں نے ان پر حملہ کیا تو اب پھر یہودیوں نے ان کو دردناکی کے ساتھ شہید کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں نے اشارہ کیا، کرنا کیا ہے؟ ہم اور آپ دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کے حال پر رحم فرما، لیکن ہمیں اور آپ کو کچھ تاریخ بھی یاد رکھنی پڑے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اہل ہنود ہمارے دشمن ہیں، بلکہ ہمارے اصل دشمن یہود و نصارہ ہیں۔ مسلمانوں کے اصل دشمن، اہل ایمان کے اصل دشمن یہ یہود و نصارہ ہے، یہود ہے جن کو آج بنو اسرائیل یا اسرائیلی کہا جاتا ہے، وہ اصل دشمن ہے، اور وہ اس قدر ہمارے پیچھے، ایمان کے پیچھے، قرآن کے پیچھے، مدارس و مکاتب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اس کی تدبیر، اور انہوں نے ایسی سازشیں کر رکھی ہیں کہ ان کے سازشوں کو ہم سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں، اور آسانی سے ہم اس میں داخل ہو جا رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی پروجیکٹ ہیں، ٹھنڈا، کوکو کولا، اسپرائٹ، یہاں تک کہ یہ موبائل وغیرہ، یعنی بڑی بڑی ایجادات، یہ سب ان کے ہاتھوں میں ہے، یہ سب ان کے کیپچر میں ہے، ان کے قبضے میں ہے۔ پہلے انہوں نے صنعت و حرفت پر قبضہ کیا، پہلے انہوں نے ان چیزوں کو اپنایا کہ جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر سکیں، اور آج آسانی کے ساتھ ہمیں کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں ان حالات میں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رہیں۔ اگر ایک جگہ پر ایمان کی بنیاد پر ہمارے کسی بھائی کو شہید کیا جا رہا ہے تو ہم ان کے لیے دعا کریں، اور اپنے گندے اعمال کو چھوڑ کر ہم صحیح اعمال پر لگ جائیں کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور اسلام کا پرچم، اسلام کا جھنڈا پوری دنیا پر لہرانے والا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو، پرچم کو پوری دنیا میں لہرائیں گے، اور یہ دن اسی طرح آئے گا۔
قیامت کی یہ نشانیاں پوری ہو رہی ہے تو ہمیں اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان بھائیوں کے لیے دعائیں کرنی ہے، اور اگر کس قدر بھی خراب سے خراب بدتر سے بدتر حالات آ جائیں ہمیں ان حالات میں اپنے ایمان پر جمنے کے لیے سیکھنا ہے۔ جنگی حالات تو بعد میں آئیں گے، آج ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم ان حالات میں، یعنی ہم اپنے سماج میں، ہم اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، کیا ہم اسلام کے مخالف ماحول پر جم پاتے ہیں یا نہیں جم پاتے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان اس قدر مضبوط ہے کہ ہم مسجد تک پانچوں وقت آ جائیں، یا کم از کم مسجد اگر نہ آئے کسی مجبوری سے گھر میں نماز کی پابندی کر لیں؟ کیا اسلام کا جو دوسرا سب سے اہم رکن اور ستون ہے ایمان کے بعد نماز، کیا ہم وہاں پر کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے؟ کیا ہم اخلاق کے اعتبار سے صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ہم روزانہ دوسروں کو کس قدر تکلیف دے رہے ہیں؟ ہماری زبان ہمارے ہاتھ اور پاؤں سے یا ہمارے جسم اور ہمارے اعمال سے دوسرے کس قدر پریشان ہیں؟ اگر ان چیزوں پہ غور کریں اور اپنے آپ کو صحیح پائیں تو یہ سمجھیں کہ ہاں ہم اپنے ایمان کے اندر کسی قدر مضبوط ہیں، ورنہ ہمارا ایمان اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ دوسری چیز میں مختصراً یہ عرض کر دوں، ربیع الثانی کا مہینہ جب آتا ہے تو ہمارے بہت سارے بھائی آپ اپنے علاقے میں قرب و جوار میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ خرافات میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی پہلے کرتے تھے، کیا بے بنیاد واقعات اور من گھڑت واقعات بیان کر کے نہ جانے کیسے کیسے باطل عقائد میں پڑے ہوئے ہیں اور پڑے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسی مہینے کے اندر 11 یا 12 تاریخ کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو واقعی اور حقیقی اللہ کے زندہ ولی تھے، انہوں نے خود فرمایا کہ میرا قدم ولیوں کے گردن پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سید الاولیاء تھے، بے شک تھے اللہ کے ولی کامل، اور بچپن سے ہی اللہ نے اولیاء کے صفات ان میں ڈال دیے تھے، لیکن وہ اللہ کے ولی تو تھے ہی، انہوں نے کبھی کوئی شرک اور کفر کرنے کا حکم نہیں دیا۔ آج ان کے نام پر کفر اور شرک ہو رہا ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑ دے تو ان کو قتل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ کافر ہو گیا۔ انہوں نے خود لکھا ہے کہ جو ایک نماز فرض بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر چھوڑ دے، انہوں نے ایک بہت بڑے اور سب سے اہم فرض کا انکار کیا، سب سے اہم فرض کو چھوڑا، اس لیے وہ کافر ہو گیا، کفر کی طرح اس نے عمل کر لیا۔ اب بادشاہ وقت کو یہ واجب ہے کہ اس کو قتل کرا دے، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ آج ان کے متعلق کیسے کیسے غلط عقائد ہیں، ان کو خدا کہہ کر پکارا جا رہا ہے، ان سے مدد مانگی جا رہی ہے، اور ایسے ایسے من گھڑت واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ کے پاس موبائل ہے ہاتھوں میں، آپ کبھی بھی ان واقعات کو سنیں تو آپ فوراً کہیں کہ یہ من گھڑت واقعات ہے، اور اس پر عمل نہ کریں اور نہ ان کو کہیں آگے شیئر کریں۔ کیا مثلاً حضرت اسرائیل علیہ السلام بہت سارے لوگوں کے روح قبض کر کے آسمان پر جا رہے تھے، کوئی آئے ان کے پاس کہ میرا شوہر جو ہے انتقال ہو گیا، ان کے روح کو لے کر فرشتہ چلا گیا، میرے شوہر کی روح واپس چاہیے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً مراقبہ کیا، اور جس ٹوکری میں وہ روح کو لے کر جا رہے تھے اس ٹوکری سے اس روح کو واپس مانگا، فرشتے نے نہیں دیا تو آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کر چھیننے کی کوشش کی، وہ ٹوکری گر گئی اور سارے روح اپنے اپنے مردے جسم میں پھر واپس چلے گئے۔ یہ سب من گھڑت واقعات اور علل اعلان اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو لڑکا ہونے والا تھا اور لڑکی ہونے والی تھی، لیکن جب لڑکی پیدا ہو گئی تو شیخ نے اپنے نگاہ کرم سے اس کو لڑکا بنا دیا۔ یہ سب من گھڑت واقعات ہیں۔
واقعات بزرگوں کے کرامات حق ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ہاتھ سے معجزات کا ظہور کیا، اولیاء کے ہاتھ سے کرامات کا ظہور کیا، لیکن غلط اور صحیح میں ہمیں اور آپ کو تمیز کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے ہمیں علماء سے پوچھ کر کام کرنا پڑے گا. صحیح واقعات یہ علماء حق بتلائیں گے تو ہم اور آپ کبھی بھی غلط عقائد کے پیچھے نہ پڑیں، غلط نظریات کے پیچھے نہ پڑیں، اور ہمیشہ علماء حق کے ساتھ رہیں، ان سے مسائل پوچھیں اور ان سے رابطے میں رہیں، ان کو پوچھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ نبیوں کے بعد صحیح اور حق جو علماء ہیں، جو حق بولنے والے، حق کہنے والے، یہ ان کے صحیح وارثین ہیں جو علم کو چھوڑ کر گئے اور یہ علم کو اپنانے والے ہیں. تو صحیح علماء کے ساتھ مل کر رہیں، ان سے جڑ کر رہیں، شرعی معاملے میں ان سے حل طلب کریں، اور اگر کوئی نزاع اور اختلاف ہو جائے آپ دارالقضا کا رخ کریں. ہمارے یہاں مدرسہ مصباح النور ماہر چلنا میں دارالقضا قائم ہے. آپ اپنے نجی معاملات کو، شرعی معاملات کو وہاں لے جائیں اور حل کرانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.